نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے درس قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے کچھ آیات مبارکہ محکم نازل فرمائی ہے اور کچھ آیات مبارکہ متشابہات میں سے ہیں۔ بڑا غور طلب آج کا درس ہے۔ بہت سارے لوگ اس درس کو آپ جب سنیں گے، اس کی روشنی میں بہت سارے لوگ قرآن کی روشنی میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن جس کو اللہ پاک نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر نازل فرمایا اور آپ کی امت کے لیے نصاب شریعت بنایا، اس قرآن میں بعض آیات بینات محکم کے درجے میں ہیں اور بعض آیات بینات متشابہات کے قبیلہ سے ہیں۔ محکم اور متشابہات کی تعریف میں ائمہ مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے قبل آپ یہ سمجھیں سادہ لفظوں میں محکم ہر وہ آیت ہوتی ہے قرآن پاک کی جس کا معنی و مفہوم ایک عربی جاننے والا شخص سمجھ سکتا ہو۔ محکم ہر وہ آیت ہوتی ہے قرآن پاک کی کہ جس کا معنی و مفہوم ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہو کہ جو عربی زبان کو جاننے والا ہے، جو شخص عربی زبان کو، ظاہر ہے قرآن مجید عربی میں ہے، اس کو اب عجمی تو ویسے نہیں جان سکتا جب تک وہ عربی لغت کو سیکھے گا نہیں۔ جو شخص بھی عربی زبان کو جانتا ہو اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا معنی و مفہوم سمجھ آ رہا ہو تو وہ معنی و مفہوم جس آیت سے اخذ کیا گیا وہ آیت محکم کے قبیلے سے ہوتی ہے۔ کن آیات کے بینات کے قبیلے سے ہوتی ہے؟ محکم۔ متشابہات آگے مثال آئے گی جس سے مسئلہ انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا اور نشاندہی بھی ہو جائے گی کہ کون سے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ متشابہات وہ آیات بینات کہ جن کا صحیح معنوں میں معنی و مفہوم عربی جاننے والا شخص جان سکتا۔ مثال کے طور پر الف لام میم، الف لام، اسی طرح الف لام را، الف لام میم را، یہ متشابہات کے قبیلہ سے ہے۔ اب عربی کا خواہ کتنا بڑا ماہر ہی کیوں نہ ہو، ان کی جو حقیقی مراد ہے وہ کوئی شخص جانتا، بلکہ آیات بینات جو متشابہات کے قبیلہ سے ہیں ان کی صحیح معنوں میں تعویل و مفہوم اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کے بدائش مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔
دیکھیں اللہ فرماتا ہے هو الذی، تمہارا رب وہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اے محبوب آپ پر مقدس کتاب کو نازل فرمایا، مقصود قرآن ہے، منہ آیات محکمات، اسی قرآن کی آیات میں سے کچھ آیات محکم کے قبیلہ سے ہیں، منہ آیات محکمات، کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور جو محکم ہے یہی قرآن کی اصل ہے، یہی قرآن کی، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے محکم آیت کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، متشابہات کی طرف تو جاننے والا ویسے ہی بے وقوف ہے، اس کی طرف عام علماء میں سے، عام لوگوں میں سے کسی کو جاننے کی اسلام نے اجازت دی، جس طرح کہ اس کا حکم آگے آئے گا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ قرآن میں ایسی آیات ہیں جو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ متشابہات سے، جس طرح میں نے اس کی آپ کے سامنے مثال رکھی، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را۔ اب یہ وہ ہے، وہ مفسرین عربیہ نے ان سے اپنے عقل و فہم کے اعتبار سے الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، را سے کیا مراد ہے، انہوں نے ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی اصل مراد کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فرمایا بہرحال جن کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجروی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہ آیات کے پیچھے بڑھتے ہیں۔ وہ کن آیات کی طویلات میں جاتے ہیں؟ متشابہات، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا، روکا بھی گیا، جس طرح کہ ابھی آ رہا ہے کہ یہودی نے اسی طرح سرکار علیہ السلام سے آ کے مناظرہ کیا تھا، قرآن کی متشابہات آیات کو سامنے رکھا اور سرکار کو یوں کہنے لگا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس بے ایمان کے حق میں اس کو نازل کر کے بتا دیا کہ مومن شخص کبھی متشابہات کے پیچھے پڑتا، یہ بے ایمان لوگوں کی شان ہے، بے ایمان لوگوں کی صفت ہے کہ جن آیات کی تعویلات کو وہ جانتے نہیں وہ ان کے بھی پیچھے پڑتے ہیں، وہ ان کے بھی پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیچھے پڑتے کیوں ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، کس چیز کو طلب کرتے ہوئے؟ فتنہ و فساد کو، ان کے ذہنوں میں فطور ہے، وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جن آیات کی تعویلات ان کو نہیں آتی وہ ان کی تعویلیں بھی کر دیتے ہیں، وہ ان کی تعویلات بھی۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اور نہیں جانتا کوئی بھی ان آیات متشابہات کی صحیح تعویل کو، حقیقی تعویل کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، ان کی حقیقی مراد کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، جن کی ذات پہ رب نے ان آیات کو نازل فرمایا، ان آیات کو کیا فرمایا؟ نازل فرمایا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پختہ علم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سا علم رکھتے ہیں؟ الراسخون فی العلم ہے، والراسخون فی العلم، جو مضبوط درجے کے عالم ہیں، علماء حقہ ہیں، وہ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ فرمایا یقولون آمنا بہ، وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم متشابہ آیات پہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان، کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ کل من عند ربنا، الحمد سے لے کر والناس تک، خواہ وہ متشابہات ہوں، خواہ وہ محکمات کے قبیلے سے آیات ہوں، فرمایا جو علماء راسخین ہیں وہ ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، یا اللہ یہ سب حق ہے، سب تیری طرف سے نازل ہوا ہے۔ گو ہم بعض آیات کی صحیح معنوں میں تفسیر، ان کی تعویل، ان کا مفہوم جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ بھی تیری طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ بھی تیری طرف سے نازل شدہ۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتا ہے ایسی باتوں سے نصیحت فقط عقل والے ہی لے سکتے ہیں، بے وقوف لوگ ایسی باتوں سے کبھی نصیحت لیتے
اب غور کریں. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رحتا من الیہود. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ متشابہات کے پیچھے پڑنا گستاخوں کا کام ہے جو سرکار اور دین اسلام کے دشمن ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان رحتا من الیہود، یہودیوں کے علماء میں سے ایک گروہ، یہودیوں کے علماء سے ایک گروہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں آیا، جن میں سے حی بن اخطب اور کعب بن اشرف و نظراؤہما، اور ان دونوں کے طبقے کے جو یہودیوں کے علماء تھے یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی آتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له حی بلغنا انک انزل علیک الف لام میم. یہ آتے یہودیوں کے بہت بڑے یہ رہبر و رہنما ہیں، کعب بن اشرف ہو گیا، حی بن اخطب ہو گیا، یا ان جیسے اور جو علماء تھے ابھی یہودی ہیں. یہودیت کی طرف سے آئے کب؟ جب اللہ پاک نے الف لام میم کو نازل فرمایا تھا. آتے ہی اس نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ پر الف لام میم نازل ہوئی ہے. الف لام میم کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں اللہ نے میرے اوپر الف لام میم کو نازل فرمایا ہے، الف لام میم کو نازل فرمایا ہے. غور کرنا یہ بدماش کس طرح اس آیت سے سرکار علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے جرأت کرتا ہے اور الف لام میم کا کس قدر غلط معنی بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ متشابہات میں سے تھی، اللہ رسول کے سوا کوئی جانتا. اب غور کرنا قال ان کان ذالک حقا، کہنے لگا اگر واقعی یہی بات ہے، اگر واقعی اور یہ بات اگر حق ہے، سچ ہے کہ الف لام میم کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے. فإنی أعلم، یہ کہنے لگا یہودیوں کا عالم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، پھر تو میں جانتا ہوں، پھر تو میں کس چیز کو؟ مدت ملک امتی کا، پھر میں آپ کی جو امت ہے یہ کتنی دیر تک باقی رہے گی میں ان کے عرصے کو پھر جانتا ہوں. یہ کتنی دیر تک آپ کے خلفاء، آپ کی امت دنیا میں باقی رہے گی میں اس بات کو جانتا ہوں. اور فوراً کہنے لگا ہی 71 سنہ، فوراً کہنے لگا ہی 71 سنہ، اگر یہ بات ہے پھر تو آپ کی امت صرف 71 سال تک رہ سکے گی. کتنے سال تک؟ 71 سال تک صرف آپ کی امت کا اقتدار رہے گا، اس کے بعد یہ امت ختم ہو جائے گی معاذ اللہ. اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ اب پتہ ہے وہ کہاں سے کلام کر رہا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یہ خصوصاً جب آپ کسی سے روحانیت کی دنیا میں حساب کروانے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا نام پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کا، پھر آپ کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں، اور یہ باقاعدہ یہ جائز بھی ہے، بزرگان دین نے اس کو لکھا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس بے ایمان نے کیونکہ ان آیات کی تعویل کر ڈالی جن کی تعویل کو یہ جانتا جو متشابہات تھی، اس نے حروف ابجد نکالنے شروع کر دیے. کیا نکالنے شروع کر دیے؟ حروف ابجد. الف لام میم آیا ہے، اس نے دیکھا الف کے بنتا ہے ایک حرف، لفظ حرف الف کا ہنسا ایک ہے، لفظ الف کا ہنسا کیا ہے؟ الف لام. پھر اس نے دیکھا لام کے کتنے بنتے ہیں؟ وہ 30 بنتے تھے. وہ کتنے بنتے تھے؟ 30. پھر الف لام میم، اس نے دیکھا میم کے کتنے حروف ابجد ہیں؟ وہ 40 بنتے تھے. وہ کتنے بنتے تھے؟ الف کا 1، لام کے 30 اور میم کے 40، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 71. کہنے لگا جی مجھے تو اس آیت کا معنی آتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی امت صرف کتنے سال رہے گی؟ 71 سال رہے گی. اس کے بعد فہل انزل علیک، کیا اللہ نے آپ پہ اس کے سوا بھی کوئی نازل کیا ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں میرے اوپر اس کے سوا بھی ایسے حروف نازل ہوئی ہے. وہ کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا الف لام میم صاد. تو الف لام میم کو لے کے میری امت کی
حکمرانی کا عرصہ بتا رہا ہے، اللہ نے تو میری ذات پہ الف لام میم صاد کو بھی نازل کیا ہے، الف لام میم صاد کو بھی میری ذات پہ کیا۔ قال فہذی اکثر، پھر کہنے لگا پھر تو میں نے غلط طویل کر ڈالی ہے، کیونکہ ان کے حروف ابجد نکالے تو 71 سے زیادہ بنتے تھے، 71 سے، کہنے لگا نہیں اتنا عرصہ نہیں، بلکہ وہ رہیں گے ہی 61 و 100، کہنے لگا 161 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 161 سال تک، کیونکہ الف لام میم صاد کے حروف ابجد جب اس نے ملائے ان کے ساتھ تو پھر وہ اس طرح بن گئے، کتنے؟ 161 سال تک آپ کی امت باقی رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پھر کہنے لگا فَهَلْ أَنزَلَ عَلَيْكَ غَيْرَهَا، کیا الف لام میم صاد کے علاوہ بھی اللہ نے کوئی چیز آپ پہ نازل کیا ہے ایسی؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، میری ذات پہ رب نے الف لام را کو بھی نازل کیا ہے۔ پھر یہ کہنے لگا قال هذه اکثر هي 231 سنہ، اب اس نے تمام کو ملا ڈالا اور کہنے لگا یہ تو پہلے دوسرے سے بھی مدت بڑھ گئی، وہ کتنی ہو گئی؟ ہے 231 سنہ، کہنے لگا اب 231 تک آپ کی امت کی مدت جا پہنچی ہے۔ کتنے تک؟ کیونکہ وہ ساتھ ساتھ حروف ابجد نکالتا آ رہا ہے اور سبھی کو جمع کرتا آ رہا ہے، الف لام میم، الف لام را اور الف لام میم صاد، سبھی کو جمع کر کے کہنے لگا اس اعتبار سے آپ کی امت کی جو مدت بنتی ہے وہ تو اتنی بنتی ہے۔ پھر کہنے لگا کیا اللہ نے اس کے سوا بھی کچھ نازل کیا ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں میرے رب نے اور بھی نازل کیا ہے، الف لام میم اور را کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پھر اس نے حروف ابجد کی دنیا میں حساب کتاب کر کے کہا یہ پھر تو اتنی مدت ہونی چاہیے، اور فوراً اس نے کہہ دیا، پھر نہ پوچھا کہ کچھ اور بھی نازل ہوا ہے، فوراً کہہ دیا اس بے ایمان نے اگر یہی بات ہے پھر تو ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بعض آیاتیں کہتی ہیں آپ کی امت کی مدت اتنی ہے، اور بعض آیتوں سے ہم نے حساب کیا تو مدت ان سے بڑھ جاتی ہے، مزید بعض سے حساب کیا تو مدت مزید کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ کہنے لگا ہم اس کے حق ہونے کے قائل ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اس وقت جبریل کو نازل فرمایا اور فرمایا یہ آیت دے آؤ اور سرکار کو بھی بتا دو، سرکار کے وسیلے سے آنے والے لوگوں کو بھی بتا دو، جو ایسی تعویلات کرے ہمارے نزدیک وہ بے ایمان ہے۔ ہمارے نزدیک وہ کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمارے معاشرے میں، یہ تو سرکار کے زمانے کی بات تھی، ہمارے معاشرے میں اس وقت لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی کتب کے اندر قرآن مجید میں جہاں جہنم والی آیات آتی ہے، کون سی آیات آتی ہیں؟ جہنم والی آیات، اللہ کے عذاب علیم والی آیات، اللہ کے عذاب عظیم والی آیات، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے حروف ابجد نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ ہم ان کی کتب سے یہ جو کہہ رہے ہیں دکھا دیں گے، یہ حروف ابجد نکالتے ہیں کون سی آیات کے؟ جن کا ذکر اللہ کے عذاب کے ساتھ ہوا ہے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ادھر صدیق اکبر کے نام کے حروف ابجد نکال آتے ہیں، ادھر فاروق اعظم کے نام کے کیا نکالتے ہیں؟ حروف ابجد۔ ظاہر ہے قرآن اتنا طویل کتاب ہے، کائنات کا کوئی نام آپ سامنے لے آئے اس کے حروف ابجد نکال لے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت تو موجود ہوگی نا کہ جس کے حروف ابجد اس نام کے حروف ابجد کے ساتھ مل جائیں گے۔ ان بے ایمانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے عذاب والی آیات کے حروف مثال کے طور پر نکلے 585، ہم نے فرض کیا انہوں نے ایک عذاب علیم والی آیت کے کتنے حروف ابجد نکالے؟ 585۔ ادھر معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ آپ کا لقب بھی ہے، پھر لقب مختلف ہے، کنیت بھی ہے، نام بھی ہے، تو جہاں تک 581 بنے آپ کے نام کے وہیں رک گئے اور کہنے لگے معاذ اللہ دیکھا ہے تم نے جو ان کے نام کے حروف ابجد ہے وہی اللہ کے قرآن میں عذاب والی آیت کے حروف ابجد ہے، لہذا یہ بھی کون ہوئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صحابہ کو جہنمی کہہ دیا، صحابہ کو کافر کہہ دیا۔ ان بے ایمانوں نے بھی یہودیوں والا طریقہ اختیار کیا ہے جس کی مذمت رب نے سرکار کے زمانے میں بیان کر دی تھی کہ